أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر اقتربت الساعة وانشق القمر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ حکم الحاکمین کی شان شایان ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت عادت شریفہ تھی کہ آپ جب فجر کے وقت بیدار ہوتے تو اٹھتے ہی اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ملا کرتے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے آپ 10 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اس رکوع کی 10 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے.
جن کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ زمین اور آسمان اور یہ دن اور رات کی گردش، یہ لیل و نہار کا آنا اور جانا، اس میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ویسے تو اس کائنات کی تخلیق اور تخلیق کا ہر ذرہ ہی اللہ کی نشانی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی مخلوقات تو بالخصوص اگر انسان سوچے تو یہ اللہ حکم الحاکمین کی وحدانیت پہ بہت کھلم کھلا دلیل ہے۔ دنیا جہان کی کوئی چھت نہیں جو کسی ستون کے بغیر کھڑی ہو، لیکن یہ آسمان کیا ہے، اس آسمان کی وسعت کیا ہے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اسے اپنے زور بازو سے بنا کے اس میں ایسی وسعت رکھی ہے کہ آسمان کسی وسعت کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور مسند دارمی کی روایت کے مطابق یہ آسمان جس کو ہم ایک لینٹر سے تشبیہ دے سکتے ہیں، اس کی موٹائی 500 سال کے فاصلے کے برابر ہے۔ اور یہ کیسی چھت ہے؟ بغیر عامد ترونہا، تم اس کو دیکھو تو اللہ نے اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر لی۔ ما لہا من فروج، دوڑاؤ نظریں اپنی پورے آسمان میں کہیں اگر تمہیں سوراخ تک نظر آ جائے۔ فرجع البصر کرتین، دوبارہ نظریں اٹھا لو، نظر واپس آ جائے گی۔ اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ حکم الحاکمین کا بھی یہ طریقہ اور سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں، اور کئی ایک مقامات پہ اس کا اشارہ موجود ہے۔ آسمان کی وسعت، زمین کا پھیلاؤ، سمندروں کا پانی، ان کی گہرائی اور اس طرح کی چیزیں تو شاید انسان کے بس میں نہیں ہے ان کو سوچیں۔ مالدیپ کے ایک علاقے میں ہم سمندر میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک مسجد دکھاتے ہیں جو بڑی قدیم مسجد ہے، پانی میں بنی ہوئی ہے تو پوری ان کی خلقت ہی پانی میں بیٹھی۔ رات کا وقت تھا اور بڑا خوفناک سا منظر۔ تو قدیم مسجد کوئی 400-500 سال قبل وہ تعمیر ہوئی، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کی ہوئی تھی۔ تو میں نے پوچھا دیوار کیوں، اور اس دیوار کا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیوار کے پار جو پانی کی گہرائی ہے وہ 80,000 فٹ سے زیادہ گہری ہے۔ کیسا ہے یہ سمندر اور کیسی ہے اس کی گہرائی، ان چیزوں کو تو انسان کی عقل سمجھ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر چلے کبھی ایک کام اور کر لو، اپنے آپ پہ بیٹھ کے کبھی غور کرو، تمہارے اندر ہی اللہ کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ بنایا کیسے، پیدا کیسے ہوا انسان، اور ہمارے آدم علیہ السلام بابا جان، ان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ فرشتوں کا گزر ہوتا تو مٹی کو گوندا جا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ مٹی گوندی جا رہی ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، طرح طرح کی مٹی لے لی اللہ تعالیٰ نے، اور اسی لیے طرح طرح کے انسان نکلے آدم سے۔ پھر اللہ نے تمہیں پانی سے پیدا کیا ہے،
سورہ طارق کا تھوڑا سا مطالعہ آپ کریں گے نا تو اس میں بھی اس مضمون کو بڑی خوبصورتی سے اللہ نے دوہرا کے بیان فرمایا. والسماء، قسم ہے آسمان کی. اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں وہ بڑی افادیت اور بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. والطارق، طارق ستارے کی قسم. کہتے ہیں سائنسدان، ہم تو نہیں اس تحقیق تک بھی پہنچ سکتے کہ طارق ستارہ اور وہ سیارہ ہماری اس زمین سے کروڑ گنا بڑا ہے. اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی اور ساتھ ہی کہہ دیا وما ادراک ما الطارق. آپ کیا جانتے ہیں طارق ہے کیا؟ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ. اتنی بڑی آسمانوں کی اور وسعت والی چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن آگے چل کے کیا کہا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان تو سوچ کس چیز سے اللہ نے تجھے پیدا کی ہے. یعنی آسمان کی وسعت تجھے سمجھ نہیں آ سکتی، طارق ستارے کی حقیقت تجھے سمجھ نہیں آ سکتی، یہ زمین پہ بکھرے ہوئے سمندروں کو تو نہیں جان سکتا، یہ تل ملاتی ہوئی سورج کی دھوپ اور یہ سورج کی کرنیں اور یہ نظام شمسی اور قمری تیرے بس کی بات نہیں ہے. ایک چیز تو کبھی بیٹھ کے سوچ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. تو سوچ بھی سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے تجھے پیدا کیسے کیا ہے. ہمارے ایک بزرگ اس سورت مبارکہ کی تفسیر فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ عجیب نکتہ بیان فرمایا کہ اللہ نے انسان کو کائنات کی سب سے چھوٹی چیز سے پیدا کی ہے، سب سے چھوٹی چیز. اور شاید یہی پس منظر اور یہی راز ہے کہ اتنے بڑے آسمان کی اور اتنے بڑے ستارے کی قسم اٹھا کے اللہ نے انسان کی پیدائش کی طرف رخ موڑ دیا اپنی کلام کا. اور بڑی بات ہے، یہ غیر مسلم ہمارے قرآن پہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ عجیب ہی کتاب ہے، ایک دم موضوع ادھر چل رہا ہوتا ہے، ایک دم یوں چل نکلتا ہے. آپ کو پتہ ہے کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کے ابواب قائم ہوتے ہیں، ان کی فصلیں بنائی جاتی ہیں، کلام کو بڑی ترتیب سے، بڑی تنظیم سے، بڑے منظم انداز میں کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے. لیکن یہ قرآن کیسا، ایک دم مضمون ادھر کا ہوتا ہے، ایک دم ادھر کا آ جاتا ہے، لیکن وہ بیچارے کیا جانے کہ قرآن کیا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے الفوز الکبیر، اصول تفسیر میں چھوٹی سی کتاب ہے اور بڑا علم ہے اس کتاب. تو وہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن کے مضامین ہیں نا، ان کا انداز بالکل وہی ہے جیسے ایک بادشاہ اپنی رعایا کو خط لکھتا ہے. وہ حکم دیتا ہے، طرح طرح کے حکم ہوتے ہیں، بغیر کسی تنظیم اور ترتیب اور تنسیق کے اس کا حکم جاری ہوتا ہے. یہ تو رب کے حکم ہیں جو اللہ نے اپنے قرآن میں جاری کیے اور ایسے جاری کیے جیسے بادشاہ جاری کرتے ہیں. تو آسمانوں ستاروں کی وسعت کے بعد فرمایا انسان دیکھ اللہ نے تجھے کیسے پیدا کیا. فرمایا کرتے تھے کہ انسان ایک پانی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے جس کو مائع مہین قرآن نے کہا کہ یہ بڑا ذلیل پانی ہے، بڑا حقیر پانی ہے. اور اس موضوع کو ہم کئی دفعہ بیان بھی کر چکے ہیں کہ ہم اتنے حقیر پانی سے، اتنے ذلیل پانی سے، جس کا کوئی نام لینا گوارا نہیں کرتا، جس کا ذکر کرنے کو کسی کا دل نہیں کرتا، اس سے اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا ہے. تو پھر انسان کیسے سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، اور کیسے چلا جاتا ہے تکبر میں اور رعنائی میں اور اپنے آپ میں اور خود پسندی میں اور من پسندی میں، اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے. اور نہ جانے بیچارہ جب جوانی کی عمر میں ہوتا ہے اور بالخصوص جب پیک کی عمر ہوتی ہے اس وقت اپنے رب کو بھی بھولا ہوا ہے، اپنے رسول کو بھی بھولا ہے، اپنے والدین، رشتہ دار، سب کی کوئی پرواہ نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ بس اس دنیا میں ایک میں ہی ہوں جس کو اللہ نے کامل عقل نصیب فرمائی ہے، باقی تو سارے او بابا تسی پرانی گلاں کیوں کر رہے ہو.
थानू की पता दुनिया कितने पहुंच गई है। ओ भाई तुझे क्या पता अल्लाह ने तुझे पैदा कैसे किया। कहते हैं कि पानी का एक नुत्फा जो माँ के पेट में ठहरता है, जिस शिकमे मादर में इंसान की पैदाइश होती है, उस एक नुत्फे में 1 लाख से ज्यादा जरसूमे होते हैं। और वो जरसूमे साफ ज़ाहिर माइक्रोस्कोप के अलावा नजर नहीं आ सकते। उन 1 लाख जरसूमों में से एक जरसूमा मां के पेट में ठहरता है और बच्चा पैदा हो जाता है। फिर आप सोचें कि इंसान कितनी हकीर तरीन चीज से पैदा हुआ है। 40 दिन तक ये पानी रहता है, 40 दिन के बाद ये गोश्त का एक लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिन इसको हड्डी मिल जाती है, और फिर रूह फूंक के जब इसको अल्लाह शक्ल देना शुरू कर देते हैं, और 9 महीने में एक खूबसूरत शक्ल और अकल और फाहम और बसीरत और बड़ी खूबसूरती दे के अल्लाह आकमुल हाकिमीन माँ के पेट से निकाल लेते हैं। तुम्हारी ही पैदाइश में अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां रखी। ये कभी आप अपना ही हाथ उठा के देख लें, ये उंगली के पोरे क्या है, इनको 3 हिस्सों में क्यों तकसीम किया हुआ है, ये नाखन अल्लाह ने हमें क्यों दिए हैं। ये पोरे ना होते, ये नाखन ना होते, ये बुनियान ना होते, ये उंगली के मोड़ ना होते, ये हाथ का फिरना ना होता, हम दुनिया की किसी छोटी चीज को उठा नहीं सकते थे। आप 2 नाखनों को मिला के दुनिया की छोटी सी छोटी चीज को आराम से पकड़ सकते हैं। जुबान, अल्लाह अकबर, ये मुंह का निज़ाम, ये गले का निज़ाम, इस निज़ाम को कोई नहीं समझ सकता। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, वो ही खालिक जानता है कि इसमें कितने राज रखे हुए हैं अल्लाह ताला। एक लुकमा इंसान खाने का जब उठा के मुंह में ले जा रहा होता है ना, कभी बैठ के सोचिए कितने इंतजामात अल्लाह ने किए मेरे और आपके लिए। सबसे पहले नाक फौरन सूंघ लेती है कि ये खाना खराब है, इससे बदबू आ रही है, ये तेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है, इससे खाने से बेहतर है कि इसको तू छोड़। सबसे पहले ये पास कर, स्मेल उस खाने को पास कर देती है। फिर आगे अल्लाह ने होंठ लगा दी, होंठ फौरन बताते हैं ये खाना गर्म है, ठंडा है। और बात करने की है, वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्म खाना नहीं खाया करते। जब तक खाने का जोश मर नहीं जाता था तब तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना नहीं खाया करते। मैदे के लिए जबरदस्त नुकसान है। आज तो लोगों का मामूल है ना कि तपती हुई तेज तरीन आग पे फौरन चाय उतरती है, मुंह को लगा लें। रोटी भी हमें वो मजा देती है जो फौरन कहते हैं अभी अभी तवे से उतरी हुई है। तो बहरहाल ये पास करता है। फिर जुबान दौड़ के आ जाती है, दौड़ के। आप कोई चीज मुंह में रखे, जुबान दौड़ के आ जाएगी। जुबान उसका ज़ायका आपको बताएगी कि ये चीज आपके खाने के काबिल है या नहीं। और जब जुबान उसको पास कर देती है तो मैदा इस काबिल नहीं कि सख्त चीजों को हजम कर ले। फिर दांत अपना काम करना शुरू हो जाते हैं। ये दांतों की चक्की चलती है, उस खाने को हम नरम करते हैं और नरम करके फिर इंसान के पेट में उतरता है। एक लुकमा खाने के लिए अल्लाह ने तेरे लिए कितने इंतजामात किए हुए। वो अगली बात है हजम कैसे होता है, वो निकलता कैसे है। ये निज़ाम इंहिज़ाम और ये इंसान का अपना वजूद, इसमें ही अल्लाह कहते हैं तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं अगर तुम इन निशानियों पे गौर करना शुरू हो जाओ। और फिर कुछ निशानियां खारजी होती हैं, कुछ निशानियां बहुत बड़ी होती हैं जो हमारे सामने दुनिया में आती रहती हैं, लेकिन बहुत कम अहले अकल होते हैं जो इन निशानियों से सबक हासिल किया करते हैं। ये रात को हमारे एक दोस्त हैं आलम दीन है, उन्होंने मजमून भेजा। मैंने वैसे उनसे हवाला तलब किया, फिलहाल अभी तक तो उन्होंने भेजा नहीं है, कि एक मुसलमान हमेशा बात करने से पहले एक बात किया करता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने से मुश्किलें भी हल होती हैं, दुआएं भी कबूल होती हैं। और बात तो 100% सच है। और वैसे कुछ लोग
اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں ان کا تقیہ کلام ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ رب یاد آ جاتا ہے۔ مولانا عائش محمد صاحب، ان کی مجلس میں ہم بیٹھنے کا موقع ملتا تھا مدینہ منورہ میں بھی، اور یہاں بھی کبھی کبھی آتے ہیں۔ ہر بات کے آخر میں وہ کہتے ہیں یا اللہ معاف کر۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت عادت ہے۔ جو ہی اپنی بات مکمل کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ معاف کر، اور وہ حدیث یاد آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کہتے ہیں ایک ہی مجلس میں ہم گنا کرتے تھے، آپ 100 سے زیادہ دفعہ کہتے تھے یا اللہ معاف کر۔ ان کی بات کا اختتام اس بات پہ ہوتا ہے یا اللہ معاف کر۔ تو اس نے بھی اپنا تقیہ کلام بنایا۔ کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں ان کا تقیہ کلام گالی ہوتا ہے، بات شروع کرتے ہیں گالی سے، بات ختم کرتے ہیں گالی سے، اور کبھی بات کر لینا کہ یار یہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، وہ جی بس ساڈا آپس میں بڑا مذاق بڑا ہے، فری ہم ایک دوسرے سے رہتے ہیں، سیریس نہیں ہوتے۔ بھائی اتنی کم بختی میں تو نہ جاؤ، اور اتنے منحوس کام تو نہ کرو، اور اتنی بے غیرتی پہ تو نہ ادھر جاؤ کہ وہ بات کی ابتدا ہی ماں بہن کی گالی سے کرتا ہے اور یہ مسکرا کے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اتنا دیوس ہو گیا ہے، سلام کہا کرو نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بہرحال اس کا تقیہ کلام ہے۔ اللہ کے نبی پہ درود پڑھنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک یہودی، اس کا دوست یہ بات سن کے چڑ پڑا، اور یہ بڑے چڑھتے ہیں، یہودی بڑے چڑھتے ہیں دین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، آپ کے اسم مبارک سے، ان کو بڑی چڑ ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنے دماغ میں ایک بات سوچی کہ میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ آئندہ یہ اپنی زبان سے یہ کلمہ نہ نکال سکے۔ کیا کام کیا اس نے؟ وہ سنیار کے پاس گیا اور ایک انتہائی قیمتی اور خوبصورت مہنگی اس نے اس کی سونے کی انگوٹھی تیار کروا دی، اور اپنے اس مسلمان دوست کو آگے کہا کہ یہ امانت رکھو، میں 2-3 دن کے بعد آ کے تجھ سے لے جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بات ہوئی، آتے ہوئے بھی اس نے یہی کلمہ بولا، جاتے ہوئے بھی یہی کلمہ بول دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب وہ دماغ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کلمہ تو آج کے بعد یہ نہیں پڑھے گا۔ دیکھتا رہا کہ انگوٹھی کہاں رکھتا ہے۔ اس نے وہ امانت وہاں پہ رکھی۔ یہ کسی ایسے وقت میں آیا کہ اس نے پتہ نہیں چلنے دیا، وہاں سے انگوٹھی اٹھا لی اور کہا ایسا طریقہ اختیار کروں کہ یہ انگوٹھی میل ہی نہ سکے، پھر میں اسے پوچھوں گا کہ بتا تو کہتا تھا درود پڑھنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اب درود پڑھ کے تیری مشکل حل ہو اور تیری دعا قبول ہو، اور انگوٹھی لا کے دکھا مجھے۔ نہر بہتی تھی، کوئی دریا گزرتا ہوگا، اس نے انگوٹھی جا کے اس کے اندر پھینک۔ 2 دن بعد انگوٹھی لینے کے لیے آ گیا، اور ذہن میں یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے، یہی خیال ہے کہ انگوٹھی ہوگی نہیں، اس سے نکلے گی نہیں۔ میں کہوں گا پڑھنا درود، جو تو کہتا تھا کہ درود پڑھنے سے دعائیں سنی جاتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، اب اس مشکل کو حل کر کے دکھا۔ یہ بیٹھا ہے اور آگے کہنے لگا جی میری وہ انگوٹھی تو دے دیں۔ کہا بیٹھو تشریف رکھو، آپ کے لیے کوئی کھانے وانے کا بندوبست ہم کر رہے ہیں، مجھے پتہ چلا تھا آپ آ رہے ہیں تو کھانا کھائیں، میں آپ کی امانت دیتا ہوں۔ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا تھا امانت چوری ہو چکی ہے۔ اب ان کی آپس میں باتیں ہو رہی، اندر سے ایک دم بیوی کے چیخنے کی آواز آ گئی۔ دوڑ کے گھر گئے اور پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا یہ مچھلی جو آپ پکانے کے لیے لائے ہیں اس کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکل آئی گئی۔ تو یہ انگوٹھی تو بالکل اس جیسی ہے جیسے آپ نے مجھے امانت پکڑائی تھی۔ دوڑ کے گئے تو دیکھا تو وہاں انگوٹھی نہیں ہے۔ کہا چلے اللہ کا شکر ہوا، ہمارا مسئلہ تو حل ہو۔ اب وہ ذہن میں یہی اختراع لے کے، یہی سوچ لے کے، یہی گندی فکر لے کے بیٹھا ہے کہ آج کے بعد یہ کلمہ زبان سے نہیں نکال سکتا کہ درود پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ دل ہی دل میں
یہ سوچ بھی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے اور مذاقیہ انداز میں یہ بیٹھا ہے، اور پھر اسے کہنے لگا کہ لاؤ یار میری انگوٹھی تو دے دو۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، انگوٹھی اس کو پیش کر دی اور کہا درود پڑھنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہونٹ پیلے ہو گئے، پاؤں کانپنے لگ گئے، زمین اس کے سامنے لرزنے لگ گئی۔ کہا بتا تو نے یہ انگوٹھی کہاں سے لی ہے؟ میں نے تو یہ انگوٹھی یہاں سے چوری کی تھی اور میں نے تو جا کے دریا میں پھینک دی تھی۔ یہ کیا ماجرا اور قصہ کیا ہے جس وجہ سے اللہ نے تیرے لیے یہ مشکل حل کر دی؟ کہا تھا نا میں نے درود پڑھنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے درود پڑھا اور میں تیرے لیے ہی ایک مچھلی خرید کے لایا تھا کہ میں کھانا پکا کے اپنے اس مہمان کو کھلاتا ہوں، اس مچھلی کے پیٹ سے نکلی ہے یہ انگوٹھی۔ کہا بتاؤ نہانے کی جگہ کدھر ہے؟ تمہارے گھر میں نہانے کی جگہ کدھر ہے؟ نہا کے باہر نکلا اور کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر۔ واقعہ ہی درود پڑھنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں اور واقعہ ہی درود پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے لیے بڑی کھلی طور پہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہے، توکل کو مضبوط کرنا چاہے، اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہے، اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہو، رب کعبہ کی قسم ہے صبح و شام اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا ملاقمین نے یہ نشانیاں ہمیں بھی دکھائیں، دکھاتا بھی ہے، دکھا بھی رہا ہے۔ یہ بعض دفعہ تو ہمارے اپنی آنکھوں دیکھ کے واقع ہوتا ہے۔ میں آ رہا تھا تو گھر کا دروازہ کھلا ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ، میرا اندازہ ہے کہ اس کی عمر کوئی 4 سے 5 سال ہوگی بس، وہ ایک دم سیڑھیاں اترا، دروازے سے باہر نکلا، ادھر سے 2 بندے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، زور سے موٹر سائیکل لگی اور 2 بندے اوپر سوار ہیں، موٹر سائیکل اس بچے کے اوپر سے گزر گئی اور ہم نے سوچا کہ بچہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، ایک دم اس کو اٹھایا تو بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کتنا وزن موٹر سائیکل کا، کتنا وزن 2 بندوں کا، بچے کی عمر کتنی ہے، اس کی ہڈیاں کتنی کمزور ہیں، اس کا وجود کتنا کمزور ہے، لیکن اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ اگر میں بچانے پہ آؤں تو ساری کائنات مل کے بھی کسی کا نقصان نہیں کر سکتی، اور اگر میں نقصان کرنے پہ آ جاؤں، سوچتا رہتا ہے انسان کہ میرا نقصان نہ ہو، لیکن وہ مقدر میں لکھا ہوا نقصان آتا ہے جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نبوت کا اعلان فرمایا نا تو کچھ لوگ تو بڑے خوش نصیب تھے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس طرح کے خوش نصیبوں میں کریں، نہ کچھ مانگا، نہ کچھ دیکھا، نہ کسی نشانی کا مطالبہ کیا، نہ کسی اور چیز کا مطالبہ کیا، بس اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا تھا اور چہرہ دیکھے ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جادوگر کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی ایسے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا جسے ساحر اور مجنون کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کا لقب ملا ہی اس لیے، ہر بات مانتے تھے، من و عن مانتے تھے، دل میں آئے نہ آئے، مانے نہ مانے، یقین آئے نہ آئے، عقل تسلیم کرے نہ کرے، میری اور آپ کی عقل میں تو کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، میری سوچ میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین کی قدرت میں نہیں ہو سکتی۔ مذاق کیا تھا قریشیوں نے، قاعدہ رہا ابو بکر، ہر ویلے تو کہتا ہے وہ بڑا سچا ہے، وہ بڑا سچا ہے۔ آج دیکھ تیرے بھائی نے، تیرے ساتھی نے جھوٹ بولنے والی انتہا کر دی۔ اس سے پہلے نعوذ باللہ ابو بکر صدیق کو پکا کر چکے تھے۔ کہا ابو بکر تو ایک بات بتا، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ رات کے 1 پہر میں یہاں سے اٹھا ہے اور مسجد اقصی سے ہوتا ہوا آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا، ہو سکتا ہے 1 مہینے کا سفر رات کے 1 حصے میں؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا سوچ لو، کہا سوچ لیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل کے جدید دور میں تو چلے ممکن ہے، تیز ترین سواریاں ہیں نا،
لیکن آسمانوں کی طرف جانا تو پھر بھی ممکن نہیں ہے۔ 500 سال کا فاصلہ ہر آسمان کا، 500 سال کا آسمان کا لینٹر، یہ اتنا بڑا طویل سفر کیسے رات کے ایک حصے میں ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو ہم ایک لطافت کی بات سنائیں، جہاں انسان کی عقل بند ہو جاتی ہے، جہاں پہ انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی اور دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، وہاں اللہ احکم الحاکمین لفظ سبحان بولتے ہیں۔ تمہاری عقلیں کم ہیں، وہ پاک ذات ہے۔ قصہ معراج کی ابتدا اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک حصے میں۔ تو جب پکا کر لیا نا ابو بکر صدیق کو، تو کہنے لگے اچھا اب تو کہتا ہے نا یہ جھوٹ ہے، تیرا ساتھی یہ کہتا ہے کہ رات کے ایک پہر میں، پچھلے پہر میں، رات کے ایک حصے میں بیت اللہ سے اٹھا ہوں، مسجد اقصی میں گیا ہوں، نبیوں کی امامت کروائی ہے، نبیوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور پھر عرش معلیٰ تک کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا پہ جا کے اپنے رب سے باتیں کر کے کہتا ہے میں راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ ابو بکر صدیق مسکرا کے کہنے لگے جو میرے نبی کی بات ہے تو پھر سچ ہے۔ اس دن ابو بکر کا نام صدیق پڑا تھا، اس سے پہلے ان کو ابو قحافہ کہا کرتے تھے۔ اور کسی وقت میں ایک صحابی تھوڑے بہت ناراض ہوئے ابو بکر صدیق سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا تھا، میرے اس بھائی کو کب تک تنگ کرتے رہو گے؟ ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، ابو بکر مجھے سچا کہہ رہا تھا۔ ابو بکر جیسی صداقت کسی کی نہیں ہے، اور یہی بات یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی یہ عرض کی ہے، جتنی مارے اسلام کے لیے خباب نے کھائی ہیں، جتنی مارے خبیب نے کھائی ہیں، جتنی مارے بلال نے کھائی ہیں، جتنی مارے عمار نے کھائی ہیں، جتنی مارے زنیرہ نے کھائی ہیں، جتنی مارے آسیہ نے کھائی ہیں، اور کسی نے نہیں کھائی۔ ان کا مقام تو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، لیکن ابو بکر کیوں دنیا کا افضل ترین انسان ہے؟ اس لیے کہ ابو بکر نے جو صداقت کی اور جس زبان سے سچا مانا میرے نبی کو، اس قسم کی صداقت کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ابو بکر کا پہلا نمبر ہوگا، اپنے دلوں سے صداقتیں اٹھنی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جو میرے نبی کی بات ہے تو پھر اس میں کیا ہے، پھر تو سچ ہے، یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک نشانی ہے جو اللہ اس لیے ظاہر کرتے ہیں جن لوگوں کو یقین نہیں آتا ان کو یقین آ جائے کہ یہ میرا سچا نبی ہے۔ ایک عیسائی الجھ پڑا تھا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا میرا نبی سب سے افضل ہے، تو صحابی کہتے تھے میرا نبی سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے نبیوں پہ فضیلت نہ دیا کرو، ہم سارے نبی بھائی بھائی ہیں، ہم ایک ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نکلے ہوئے ہیں، دو بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کی نسل سے پچھلے انبیاء آئے ہیں اور اسماعیل کی نسل سے اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہم تو سارے بھائی بھائی ہیں، اگرچہ آپ نے خود ہی فرما دیا میں کائنات کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے افضل ترین اور سب سے اعلیٰ ترین انسان ہوں، ولا فخر، لیکن میں تکبر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا۔ آج بھی انکساری میرے نبی کی اس قدر تھی کہ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے زمین پہ ایک پاؤں بچھا کے ایک پاؤں کھڑا کر کے وہی کھانا کھاتے تھے جو صحابہ کھا رہے ہوتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم چل رہے ہوتے تھے نا، باہر سے آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کون ہے۔ آج جس کو تھوڑی سی دولت مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، بلکہ آج کل تو اللہ کی قسم مولوی ایمان نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرا ایسا مقام معاشرے میں پیدا ہو جائے کہ میں آؤں اور میرے سامنے پھولوں کی سیج پڑے، لوگوں کو پتہ چلے مولانا صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ ہلڑ بازیاں اور نعرے بازیاں اور ایسا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہواؤں میں اڑا دیا جاتا ہے۔ آپ کبھی صحابہ کے آگے نہیں چلتے تھے کہ کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ میرے اندر فخر ہے، آپ صحابہ کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔
اور بہت سے مقامات تو ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں سب سے آخر میں آیا کرتے تھے، سب سے آخر میں۔ تم جاؤ، کوئی چیز گری پڑی ہوگی، کوئی اور مسئلہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس کو سنبھال لیا جائے، پر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ آپ کے ہاتھوں پہ انہی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، تو سچا نبی ہے تو یہ کر کے دکھا، تو سچا نبی ہے تو وہ کر کے دکھا۔ اب یہی کام عیسائی کرنے لگا، کہا میرا نبی افضل ہے، صحابی کہتے تھے میرا نبی افضل ہے، اور اسی اختلاف میں آ کے صحابی نے اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کر۔ اللہ اکبر، بڑی موقع کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلے دلوایا کرتے تھے، فوراً بدلا۔ لیکن یہ کیس جب آپ کے سامنے آیا ہے نا تو آپ نے اس صحابی رسول کو کچھ بھی نہیں کہا۔ کیوں کچھ نہیں کہا؟ اس لیے کہ جو میرے آقا کی عزت پہ بات کرتا ہے اس گستاخ کی سزا ہی یہ ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ اسے مارنے والے کو مارنا نہیں چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگرچہ یہ قانون اسلام کا ہے کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے چاہے وہ گستاخ ہی کیوں نہ ہو، یہ سزائیں دینا شریعت کے کام ہے، اور یہ اس وقت کے ہاتھ میں وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر لوگ ان حدوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو زمین میں فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھپڑ معاف کروا دیا۔ گستاخ کی سزا یہی ہے، اسے جو مارے گا اس کو مارا نہیں جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو بہرحال کہنے لگا میرا نبی افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کہا میرے نبی تو مردے کو کھڑا کر دیا کرتے تھے، مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ نشانیاں جو اللہ لوگوں کو اس لیے دکھاتے تھے تاکہ لوگ اس نبی کی صداقت اور نبوت پہ ایمان لے آئے۔ ہر نبی کے ہاتھ پہ اللہ نے معجزے جاری کر دیے۔ ہم گئے مدین صالح، اس پہاڑ کے پاس کھڑے رہے جس کے بارے میں قوم صالح نے کہا تھا او صالح اگر تو سچا نبی ہے نا اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا۔ مطالبے بھی پاگلوں والے ہوتے ہیں، اب پہاڑوں سے بھی اونٹنیاں نکلتی ہیں بلا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو پہاڑ سے میں اونٹنی کیسے نکال سکتا ہوں؟ اور اللہ نے اپنے انبیاء کو اس طرح کے اختیار دیے بھی نہیں ہیں۔ اگرچہ اس طرح کی بات سن کے لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو گستاخ نبی ہو گئے نا، یہ تو نبی کو مختار کل نہیں مانتے۔ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں بھائی، ہاں وہ اپنی مرضی سے جس کو جو چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے جب چاہے وہ عطا کر دیتا ہے، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، جسے چاہے عطا کر۔ انہوں نے کہا نہیں پھر تو نبی ہے ہی نہیں۔ کہا اچھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں سے ان کے لیے اونٹنی نکالی۔ اچھا لوگ ہوتے بڑے بدبخت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزے طلب کرتے تھے، تو سچا نبی ہے تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ کہا میں کیسے چاند کے 2 ٹکڑے کر؟ کہا پھر تو نبی ہے ہی نہیں۔ اللہ کا ملا کے مین کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا غار ہرا کے پیچھے گر گیا اور ایک ٹکڑا سامنے آسمان پہ کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو، دیکھو آسمان پہ ستارے کو دیکھ لو، اس چاند کو دیکھ لو، چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ دیکھ کے کہنے لگے اچھا جو ہم کہتے تھے نا تو جادوگر ہے، تو واقعی جادوگر ہے۔ اب اس بات پہ آ جاتے ہیں، یہ ہے ہی گستاخ، یہ ہے ہی گستاخ۔ کبھی کسی بندے سے بات ہو جائے نا، اللہ کی قسم تجربہ ہے، دلائل کی روشنی میں جب چپ کر جاتا ہے، بات نہیں آتی، بات نہیں بنتی، آگے سے ایک ہی بات ہوتی ہے تم وہابی ہو، تم گستاخ، تم مانو گے نہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے بھائی، مانو قرآن کو، مانو نبی کے فرمان کو مانو بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں اور صحابہ نے فرمایا پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نکلو دیکھو کہیں پانی مل جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی بڑی دور دور تک تلاش کیا ہے، پانی نہیں ملا۔
ابھی اتنی باتیں ہو رہی ہیں، سامنے سے ایک عورت آتی ہوئی دکھائی دی، وہ اونٹ کے اوپر سوار ہے، 2 مشکیزیں پانی کے ہیں، ایک ادھر لٹکایا ہوا ہے، ایک ادھر لٹکایا ہوا ہے، خود بیٹھی ہے ان کے درمیان میں۔ صحابہ نے اس کو روک کے کہا پانی کدھر ہے؟ کہنے لگی کہ کل اس ٹائم میں پانی کے چشمے پہ تھی، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں سے 24 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا آ نا ہمارے ساتھ۔ کہا کدھر؟ کہا ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ان کے پاس تجھے لے کے چلتے ہیں۔ کہا اچھا، وہ شخص جس کو بے دین کہا جاتا ہے، وہ صابی اور معذرت وہ وہابی، باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں، اس کے پاس لے کے جانے لگے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہتی ہے میں نے سوچا چلو جا کے دیکھتی ہوں وہ کیسا بندہ ہے، پوری دنیا پہ ہلچل مچی ہوئی ہے کہ وہ بے دین آدمی ہے اور لوگوں کو بے دین کر دیتا ہے۔ تو میں گئی تو دیکھا نبی کا چہرہ، اور اتنا عظیم چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، اور اتنی عظمت وہاں کے بیٹھنے والوں کی اپنے نبی کے دل میں، کمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مشکیزیں اتارو ذرا۔ اس کو عزت و احترام سے صحابہ نے نیچے اتارا اور اس کے مشکیزیں بھی اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے صحابہ ہو، سینکڑوں کی تعداد تھی، اپنے اپنے برتن لے آؤ اور اس کے مشکیزوں سے پانی بھر لو۔ وہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ اس نبی کے بارے میں تو سوچا ہے کہ یہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ زیادتی نہیں کرتا، اور اس کے بارے میں تو میں نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، یہ میرے پانی کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے؟ پانی بھی 2 مشکیزیں، تعداد سینکڑوں کی، یہ کیسی اپنی زبان سے بات کر رہا ہے کہ جاؤ لوگوں سارے کے سارے برتن لے آؤ اور اس کے مشکیزوں سے پانی بھر لو۔ کہتی ہے میں دیکھ کے حیران رہ گئی، سارے کے سارے اس کے ساتھی اپنے برتن پانی کے بھر کے لے گئے اور میرا مشکیزیں اسی طرح بھرے کے بھرے ہی رہ گئے۔ یہ معجزہ ہے میرے پیغمبر کا، اور بڑی کام کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اب تم نے اس کا پانی بھرا ہے نا، اور اس کو کہا بیٹا دیکھو میں نے تیرے پانی پہ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، تیرے مشکیزیں اسی طرح بھرے کے بھرے ہوئے ہیں۔ صحابہ کو فرمایا جس کے پاس جو ہے نا کھانے کے لیے وہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ اکٹھا کرے۔ سب نے اکٹھا کیا، ایک کپڑے میں باندھ کے آپ نے فرمایا اب اس بندی کو اللہ کے لیے تحفے میں بھی دے۔ بڑی مزے کی بات ہے۔ یہ سوچتے 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 سفر کر رہی تھی، کیا دیکھ کے آ گئی ہوں میں۔ گھر پہنچی تو گھر والوں نے کہا آج لیٹ کیوں آئی ہو؟ کہا میں تو دیکھ کے حیران رہ گئی ہوں، وہ جو صحابی ہے جس کو لوگ جادوگر کہتے ہیں وہ تو واقعی کمال کا جادوگر ہے، وہ کمال کا جادوگر ہے۔ آج میں دیکھ کے حیران رہ گئی میرے مشکلوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ کا کرنا ایسے ہوا، جس علاقے میں رہتی تھی اس علاقے میں صحابہ جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ گھر سے باہر نکلی، صحابہ نے اسے پہچان لیا۔ لشکر کا کمانڈر کہنے لگا اللہ کے بندو، یہ وہی عورت ہے جو کسی وقت ہمارے کام آئی تھی، اب اس نے جو اس مشکل وقت میں ہمارا کام کیا تھا، اس کی احترام کی خاطر اس کے علاقے کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، ہمارے کتنے گہرے تعلق ہیں، ہم توڑتے کیسے ہیں، باتوں باتوں پہ مروڑتے کیسے ہیں۔ یہ غیر مسلم عورت ہے، اپنے دیے ہوئے پانی کا بدلہ بھی لے چکی ہے، لیکن صحابہ کے دل میں عزت و احترام دیکھیے۔ ادھر سے صحابی لشکر کے کمانڈر نے کہا اس کے اس فیصلے کا، اس کے اس کام کا جو ہمارے لیے اس نے کیا تھا، احترام کرتے ہوئے یہاں جنگ بند کر دو۔ یہ اللہ کی بندی کے دل میں ایسا حملہ ہوا، یہ باہر نکلی اور آ کے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان ہو۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ
اللہ نے بڑے معجزے جاری کر دیے تھے۔ یہ بڑی تفصیلی اور بڑی تفصیل طلب گفتگو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، رات کا وقت سفر میں گزر رہا ہے، تھک چکے ہیں لوگ سفر کر کر کے، آپ آرام فرمائیں، ہم بھی تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ اور اس وقت آرام سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سو جاؤ، اور ہاں وقت پچھلا ہے، کون ہمارا پہرا دے گا کہ فجر کی نماز کہیں نہ رہ جائے ہمارے؟ بلال تم دو گے؟ کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کام کے لیے تیار ہوں، دعا کریں اللہ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں پہرا دینے والی آنکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ ایک دن کا پہرا کائنات کی ساری نعمتوں سے افضل ہوا کرتا ہے۔ بلال بیٹھے، صحابہ سارے ہی سو گئے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے تھکے ہوئے تھے خود بھی، اور تپش اونٹ کی اور بڑا نرم سا اس کا پیٹ تھا، تو سیدنا بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی۔ سورج نکل آیا، فجر کی نماز نکل گئی، سورج کی تپش اور حرارت سے ابو بکر صدیق اٹھے، لیکن اللہ کے نبی کا اتنا حیا کرتے تھے کہ آپ کو اٹھایا نہیں ہے۔ عمر اٹھ کھڑے ہوئے، اور عمر بڑے جرری انسان تھے، اونچی آواز میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ جگہ چھوڑو، یہاں پہ شیطان ہے، آگے چلے گئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اذان پڑھو۔ صحابہ نے فرمایا کہ پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے، پیاس بھی شدید لگی ہوئی ہے، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم کر لو، پانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، زمین پہ ہاتھ مارو، دایاں ہاتھ بائیں پہ پھیر لو، بایاں دائیں پہ پھیر لو، دونوں ہاتھ چہروں پہ پھیر لو، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، شریعت بڑی آسان ہے۔ اب صحابہ نے تیمم تو کر لیا، نماز تو پڑھ لی، اور کہا اللہ کے نبی پیاس بڑی شدید لگی ہوئی ہے اور پینے کے لیے تو پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس کوئی 2-4 گھونٹ بھی نہیں بچا؟ کہا کوئی اتنا بہت تو مل ہی جائے گا۔ آپ نے فرمایا لاؤ کس کے پاس ہے؟ تھوڑا سا پانی۔ آپ نے فرمایا کوئی برتن لاؤ، برتن رکھا، اس برتن میں وہ پانی ڈالا۔ صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اس برتن میں ہاتھ رکھا، آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ فرمایا آؤ پی لو، اپنے برتن بھی بھر لو۔ یہ معجزہ کس لیے؟ آنے والی دنیا مان لے یہ نبی سچا ہے، اور اس نبی کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تبوک کا موقع، اس وقت غالباً اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے صحابہ کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے۔ تبوک کے ایک چشمہ آپ نے آگے جانے والے صحابہ کو کہہ دیا تھا، کہا تبوک کے چشمے سے کوئی بندہ پانی نہ نکالے اور نہ ہی اس پانی میں ہاتھ لگائے، میں آ رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تبوک کے چشمے پہ پہنچے، شدت کی گرمی، بلا کی پیاس، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ہم نے جب کنویں میں جھانک کے دیکھا نا تو اتنا پانی تھا جتنی پانی کی ایک زمین پہ چھوٹی سی لکیر پڑی ہوتی ہے، اور وہاں تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پہ تشریف لے آئے اور فرمایا ہاں کسی کے پاس پانی ہوگا؟ کہا تھوڑا سا پانی تو ہے، اتنا تو بچا کے رکھا ہوا ہے اپنی زندگی کی رمق باقی رکھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور اس کنویں میں کر دیا، یوں پانی لے کے اپنے چہرے پہ چھینٹا مارا، اس چھینٹے سے پانی گر کے اس پانی کے ساتھ ٹچ ہوا،
صحابہ کہتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پانی یوں باہر پھٹ کے نکلا جیسے بڑی دیر کا ایک چشمہ ہوتا ہے، اور اس سے یوں پانی بہنے لگ گیا جیسے بڑی دیر سے اس چشمے سے پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ بھرو پانی، لے لو پانی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ تو بڑا ہی مشہور ہے۔ بات ختم کریں، وقت ہو رہا ہے، آئندہ سے انشاءاللہ ہماری خواہش ہے وقت کو تھوڑا پیچھے لے جائے، سردی کا موسم آ چکا ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ 1:15 سے 1:20-25 کے درمیان ہم نماز پڑھ لیا کریں گے۔ خندق کھود رہے ہیں صحابہ، پیٹ پہ پتھر ہے، بھوک اور پیاس کی حالت ہے، جاڑے کی سردی ہے، شدت کا موسم ہے، بڑا طوفان مچا ہوا ہے، سامنے دشمن ہے، پیچھے یہودیوں کے حملے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم عورتیں ماریں گے، ان کے بچے مار دیں گے، ان کے گھروں پہ قبضے کر لیں گے، یہ سارے گھر سے نکلے ہوئے باہر بیٹھے ہیں، تم آگے سے حملہ کرنا، ہم پیچھے سے حملہ کریں گے، اس دفعہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی جا رہی ہے، ایک طرف احد پہاڑ ہے مدینے کے، دوسری طرف کھجوروں کے باغ ہیں۔ کہا یہ جو درمیان والا فاصلہ ہے نا، یہاں ہم خندق کھود لیتے ہیں، دشمن کو آگے آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ آپ نے اس مشورے کو پسند کر لیا، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، 10 ہاتھ گہری 10 ہاتھ چوڑی، 1 گز کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پہاڑوں کو توڑا صحابہ نے، بھوک اور پیاس کی حالت میں توڑا، شدت کی سردی میں توڑا، جاڑے کی سردی اور جسموں پہ لباس نہیں ہے، ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے حکم سے لگے ہوئے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر توڑ رہے تھے، اور آپ نے یوں کر کے کدال اٹھانے کے لیے ہاتھ کیا نا، تو سیدنا جابر کی نظر پڑی کہ میرے نبی نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ دوڑ کے اپنے گھر آ گئے اور گھر والی کو کہا کوئی چیز پکاؤ، میں نے نبی کے چہرے پہ اتنی بھوک دیکھی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا چلے وہ بکری کا چھوٹا بچہ کھڑا ہے، اس کو ہم جلدی سے ذبح کر لیتے ہیں، کچھ روٹیاں ہیں پڑا ہے جو، اور ہم وہ آٹا بنا کے روٹیاں پکا دیتے ہیں، کوئی 2-4 آدمیوں کا کھانا تیار ہو جائے گا، آپ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں۔ آپ جیسا فہم و بصیرت کا مالک کون ہو؟ جابر نے جا کے آپ کے کان میں کہا اللہ کے نبی 1-2 بندوں کو آپ ساتھ لے لیں، آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ بھوکے رہیں اور نبی جا کے کھانا کھا لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کے دور میں ہے نفسا نفسی کا عالم، یہ آج کے دور میں اپنے پیٹ کی فکر ہر ایک کو لگ گئی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آپ دوسرے لوگوں کے کام آنا شروع ہو جائیں، اللہ آپ کے کام خود بخود کر دیتا ہے۔ یہ تو بس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب جابر تو آپ کے کان میں یہ کہہ رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، فرمایا یا اہل جابر یا اہل خندق ان جابرا قد صنع لکم سورا، او خندق کھودنے والو سنو، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کھانے کو فارسی میں سور کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے وہاں فارسی اس لیے بول دی کہ سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی جا رہی ہے، میں فارسی بول کے سلمان کا بھی دل جیت لیتا ہوں۔ فرمایا آؤ جابر کے گھر میں کھانا ہے، اور بیوی نے یہ کہہ کے بھیجا تھا جابر زیادہ لوگوں کو دعوت نہ دینا، پریشانی ہوگی۔ یہ دوڑ کے اسی وہم میں اور اسی فکر میں بیوی کو کہنے لگے اللہ کے نبی تو سارے مدینے کے صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے پریشان، لیکن بیوی بڑی عقل مند ہے، بڑی فہم و بصیرت کی مالک ہے۔ کہا جابر آپ نے بتایا تھا کھانا 2-3 بندوں کا ہے؟ کہا ہاں، میں نے واضح الفاظ میں آپ کو دعوت دی تھی کہ 2-3 آدمیوں کو لے کے آپ آ جائیں۔ تو کہا پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آنے والا جانے اور لانے والا جانے، ہمیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر ہنڈیا سے ڈھکن نہیں اٹھانا، تندور سے روٹی نہیں اتارنی۔ اور یہاں یہ بات بھی ہم آپ کو مزے سے بتا دیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تندور میں ہاتھ ڈال دیں تو روٹی پکتی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے من گھڑت باتیں نکال لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا روٹی بھی میں اتاروں گا، سالن بھی میں تقسیم کروں گا، انا القاسم، مجھے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو تقسیم کرنے کا فن بڑا دیا ہے اللہ نے۔
जाबर कहते हैं आप ने हंडिया से ढक्कन उतारा ही नहीं, थोड़ा सा ढक्कन ऊपर उठाते, सालन निकालते, बाहर आ जाता, रोटी के लिए हाथ दाखिल करते, रोटी तंदूर से उतर आती, सारे के सारे सहाबा खाना खा गए, सालन भी उसी तरह बचा था और रोटियां भी तंदूर में लगी पड़ी थी। ये मौजज़े हैं। ये क्यों मिलते हैं, ये निशानियां क्यों मिलती हैं? अल्लाह अकबर। यही जाबिर थे, इनके बाप ओहद वाले दिन, आखिरी बात है, ख़त्म करता हूँ, अपने इस बेटे को बुलाया और कहा जाबिर बेटा बात सुनो, मुझे लगता ये है कि कल मैदान में सबसे पहला शहीद मैं हूँ। अल्लाह के नेक बंदे को अल्लाह इल्हाम कर दिया करते हैं, बेटा मैंने कल सबसे पहले शहीद होना है, मेरे ऊपर कर्ज बड़ा है, 9 बहनें हैं तेरी, ये मेरी 2 नसीहतें याद कर, मेरा कर्ज भी तूने उतारना है और अपनी इन बहनों का ख्याल भी तूने रखना है। अगर बहनें बिछड़ के किसी के घर में आ जाए ना, अपने माथे पे तेवर न रखा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 बहनें या 2 बेटियां अगर यूं पलट के घर में आ गई और उस बंदे ने उनको संभाल लिया, कयामत के दिन ये दोनों बहनें और दोनों बेटियां उसके सामने जहन्नम के लिए आड़ बन जाएंगी, पर्दा बन जाएगी, उसको जहन्नम में जाने नहीं दिया जाएगा। ये तो आप समझे कि मेरे लिए शहादत का एक दरवाज़ा खुला है। वो बीवी बच्चों की फिक्रों में हम उन बेचारियों को धक्के देने से बात नहीं आते। तो बहरहाल फौत हुए वाकई, सबसे पहले शहीद अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप जंग से वापस पलटे, जाबिर का झुका हुआ सर देखा, जाबर क्या हो गया? कहा अल्लाह के नबी मेरा बाप शहीद हो गया। आप जानते हैं कर्ज का पहाड़ छोड़ के मरा है मेरा अबू, और 9 बहनों का सहारा मैं अकेला, सोचे जा रहा हूं क्या बनेगा। मेरे नबी ने सबसे पहले तो जाबर के जख्म पे यूं मरहम रखा, कहा जाबिर जब से दुनिया बनी है कभी अल्लाह ने किसी बंदे से पर्दे के अलावा बात नहीं की। अल्लाह बात करते हैं नबी से भी तो पर्दे में करते हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे दिखाया है कि अल्लाह ने तेरे बाप से बगैर पर्दे के बात की है। इतनी इज्जत रब ने तेरे बाप को दे दी है, तुझे परेशान होने की जरूरत क्या है। बाकी रही बात कर्जदारों की, तो जब कभी तंग करेंगे मुझे बता देना। हुई हुआ, चंद दिन गुजरे, कर्जदार चढ़ दौड़े, बातें करने को बड़ी हैं लेकिन वक्त ऊपर जा रहा है। कर्ज अगर आप किसी को दें उसको मोहलत दिया करें, कर्ज के बदले किसी से फायदा ना लिया करें। क्या फायदा होता है अगर किसी आदमी ने किसी को 1 लाख रुपया कर्ज दे दिया, जब तक कर्ज उसके पास रहेगा इसे रोजाना 1 लाख रुपए सदके का सवाब मिलता रहता है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। और वक्त मुकर्रा के बाद अगर आप मोहलत दे दे तो सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर 2 लाख शुरू हो जाता है, 2 गुना अजर शुरू हो जाता है। इसलिए वक्त आने पे सख्तियां ना किया करो, और अल्लाह तौफीक दे दे तो कर्ज वालों को माफ़ ही कर दो तो सुभान अल्लाह। फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि नेकियां कहाँ पहुँच जाएंगी। कर्जदार जमा हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो छोड़ो यार, ये बेचारा बड़ा कमज़ोर है, माफ़ कर दो इसको। कोई उसमें यहूदी भी होंगे, कोई मुनाफिक भी होंगे, वो बड़े कर्जे देते थे लोगों को। कहा नहीं जी नहीं, हमें तो कर्ज चाहिए। आपने इशारा किया फिर आधा कर लो, आधा माफ़ कर दो, बेचारा इसका क्या कसूर है, इसके अब्बू का कर्ज था। नहीं नहीं नहीं, हमें पूरा कर्ज चाहिए। बड़ी सख्ती करते हैं बाज कर्ज लेने वाले। फरमाया जाबिर तेरे बाग से कोई खजूरें उतरी हैं? कहा अल्लाह के नबी इतनी सी खजूरें हैं कि इनमें से किसी बंदे, एक बंदे का आधा कर्ज माफ नहीं हो सकता, ये तो लेने लगी हुई है कर्ज लेने वालों की। आपने फरमाया चलो बाग में मैं आ रहा हूं, इन सब को बुलाओ जिनका तेरे बाप ने कर्ज देना है। आपने सबको बुलाया और ढेर पे अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा हो गए। जितना जिसका कर्ज था, जाबिर कहते हैं मैं देख के हैरान रह गया। वही खजूरें अल्लाह के नबी तोल तोल के देते रहे, सारे का सारा कर्ज उतर गया और खजूरों का ढेर उसी तरह बाकी पड़ा है। भाइयों हम उस नबी के पैरोकार हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ ہم بھی راضی ہو جائیں اور آپ کو سچا نبی دل سے مان لیں. اور دل سے ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم ان کی ماننے والے بن جائیں, تب جا کے اللہ ہمیں بھی عزت اور شرف دے گا. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کتبت الذلۃ والہوان علی من خالف سنتی, میرے طریقے, میری سنت اور میری اسوہ کو چھوڑ کے اگر کوئی زندگی گزارے گا تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی. اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی کا محب بنائے, مطیع بنائے, فرما بردار بنائے اور زندگی آپ کے حکموں پہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر قسم کی برائی, ہر قسم کے فتنے, ہر قسم کے شر اور حسد سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ فرما لے. انہ سمیع قریب مجیب. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.